والسلام على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، امت محمدیہ کی خصوصیات، اس سلسلے میں باتیں چل رہی ہیں، اور آج کے درس میں جو بات آپ کے سامنے بیان کی جائے گی وہ یہ ہے کہ امت محمدیہ امت مرحومہ ہے، یعنی خصوصی طور پر رحم کی گئی امت ہے۔ امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر رحم فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، امتی ہادہ امت مرحومہ لیس علیہا عذاب فی الآخرہ عذابها فی الدنیا الفتن والزلازل والقتل۔ میری یہ امت ایسی امت ہے کہ جس پر رحم کیا گیا ہے، اس پر آخرت میں عذاب نہیں ہوگا، دنیا میں اس کا عذاب فتنوں، زلزلوں اور قتل و غارت گری کے ساتھ ہوگا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے 4278 پر، وصححہ الالبانی فی الصحیحہ 959۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ امت محمدیہ امت مرحومہ ہے، اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اس پر رحم کیا ہے، آخرت میں اس کے لیے مستقل عذاب نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جو آزمائشیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، یہی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جانے والی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امت محمدیہ کی صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح ہیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو صفیں درست کرتے ہیں، یہ سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی صفوں کو فرشتوں کی صفوں کی طرح کیوں نہیں بناتے؟ جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول فرشتوں کی صفیں کیسی ہیں، تو کہا وہ پہلی صف کو مکمل کرتے، مل کر کھڑے ہوتے، اور پھر دوسری صف بنتی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضلنا علی الناس بثلاث، ہمیں لوگوں پر 3 چیزوں کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے، یعنی امت محمدیہ کے علاوہ جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 طرح سے فضیلت دی ہے امت محمد کو۔ جعلت صفوفنا کصفوف الملائکہ، پہلی بات یہ ہے کہ ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنائی گئی ہیں۔ وجعلت لنا الارض كلها مسجدا، اور پوری زمین کو ہمارے لیے سجدہ گاہ بنایا گیا ہے، یعنی جہاں وقت ہو جائے ہم نماز پڑھ سکتے، اسی زمین پر، وہی ہماری مسجد ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں طہارت کی جگہ بھی بتایا گیا، یعنی پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر کے طہارت بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی زمین پر نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے وجعلت تربتها لنا طہورا اذا لم نجد الماء، وہی بات یہاں پر آئی کہ جب ہمیں پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی کو ہمارے لیے طہارت کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں دیگر لوگوں کے بنسبت اللہ تعالیٰ نے ان میں فضیلت دی ہے، پہلی امتوں کو یہ چیزیں حاصل نہیں تھی۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے 522 نمبر کی۔ اور اس طرح مسلم شریف کی ایک روایت میں تیسری چیز ذکر نہیں کی گئی، جبکہ مسند احمد کی روایت میں تیسری چیز یہ ہے، وَأُوتِيتُ هَذِهِ الْآيَاتِ مِنْ آخِرِ الْبَقَرَةِ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ لَمْ يُؤْتَهَا نَبِيٌّ قَبْلِي، اور مجھے سورۃ البقرہ کی یہ آخری آیات عرش باری تعالیٰ کے نیچے والے خزانے سے دی گئی ہیں۔ لم یؤتہا نبی قبلی، مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ سورۃ البقرہ کی آخری آیات سے مراد 2 آیتیں، آمن الرسول لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ان 2 آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے کے خزانے سے
امت محمدیہ کو عطا فرمایا۔ یہ حدیث مسند احمد میں 23,299 پر آئی ہے، اور صححہ الارناؤط والالبانی فی الصحیحہ 1482، یعنی مسند احمد کے جو مصحح ہیں، جنہوں نے اس کی تحقیق کی ہے، محقق، انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح میں صحیح کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں عرش کے نیچے کے خزانے سے ہمیں عطا کی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو وہاں پر اللہ کے رسول کو جو خصوصی طور پر عطا کی گئی ہیں چیزیں، ان میں یہ 2 آیتیں بھی تھیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص رات کے وقت ان 2 آیتوں کو پڑھ لے تو یہ اس کے لیے کفایت کر جاتی ہے۔ اہل علم نے کہا کفایت کر جاتی ہیں کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رات کی عبادت کے لیے کفایت کر جاتی ہیں، یا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے ہر طرح کے شر کے مقابلے میں یہ دونوں آیتیں کفایت کر جاتی ہیں۔ اور جب کوئی ان آیتوں کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایمان کیسے لائیں، کیسے اقرار کریں، اللہ سے معافی کیسے مانگیں، اس کا طریقہ بتلایا ہے۔ یہ امت محمدیہ کی خصوصیات ہیں جو خصوصی طور پر آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو صحیح معنوں میں امت محمدیہ کا فرد بننے کی توفیق دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور دنیا و آخرت میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ یقیناً وہی رحم و کرم کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔